آنکھوں کا جو تھکاوٹ ہے، ایسی تھکاوٹ جو کمزوری پیدا کر دیتی ہے، لمبا اسٹرین ہو کے نا آنکھیں تھک جاتی ہیں، مسلز میں ان کی کمزوری آ جاتی ہے، اس میں کلکیریا کا اچھی دوا ہے، لیکن کلکیریا سے بھی زیادہ اچھی آنکھوں کے عمومی مسکولر ویکنیس اور تھکاوٹ کے لیے اونوسموڈیم ہے۔ اونوسموڈیم کا اثر سارے سلسلے کے پیچھے پڑتا ہے، اور جب اس میں کمزوری ہو، اونوسموڈیم آنکھوں کی کمزوری سمیت سارے جسم پیچھے تک، گردن کے پیچھے، بعض پہلوؤں پہ، اور اس کی سر درد بھی کافی تنگ کرنے والی ہوتی ہے، یعنی بہت شدید نہیں ہوتی اونوسموڈیم کی سر درد، مگر ٹھہری رہتی ہے۔ اس کے لیے بسا اوقات میں نے جلسیمیم 200 کے ساتھ اونوسموڈیم دی ہے، غیر معمولی فائدہ ہوا ہے، ویسے تو میجک کی طرح کام کرتی ہیں دونوں مل کے، کیونکہ جلسیمیم میں بھی وہ کمزوریاں ہیں، اور نظر کی وہ کمزوری جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ تو بعض موسموں کی دردیں ہوتی ہیں ایسی عجیب سی کہ بعض دنوں میں سر درد میں اس کے پیچھے کی سر درد، یہ ساری علامتیں، تھکا ہوا انسان، آنکھوں میں بوجھ، اس میں جس طرح وبا ہوتی ہے اس طرح یہ دوائیں مل کے اکٹھی کام آتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کچھ فضا کے اندر کوئی ایسی پولوشن ہوتی ہوگی یا کوئی خاص اثر جس کے نتیجے میں وقتی طور پر یہ عام طور پر کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اس میں جو کرونک حصہ ہے اس کا، اس میں کلکیریا کا آپ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہے نا، یہ اونوسموڈیم وغیرہ، یہ کرونیسٹی سے زیادہ ایکیوٹ ڈیزیز کے کچھ عرصہ ٹھہر جانے کے لیے اچھی ہے، سب ایکیوٹ سٹیج یا سب کرونک سٹیج کہہ لیں اس کو۔ اور کلکیریا کا آپ گہری ہے، یہ لمبے اثر کو، بیماری کے لمبے اثر کو دور کرتی ہے، کارنیا کی کیپیسٹی کو ٹھیک کرتی ہے، اور یہ جو بات ہے وقت لیتی ہے، یہ خاص طور پر ہمیشہ رکھنا چاہیے پیش نظر۔ جو اونوسموڈیم اور جلسیمیم ہے وہ فوراً اثر دکھاتی ہیں، کلکیریا وقت لیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بیماری گہری، وہ جو خلیاں ہیں ان میں اتری ہوئی ہے، اور جب تک ان میں تبدیلیاں پیدا نہ کر دے اس وقت تک یہ اثر نہیں دکھائے گی۔ کان کی مختلف قسم کی بیماریوں میں یہ کام آ سکتی ہے اگر باقی علامتیں موجود ہوں، کیونکہ کان کی جو پس اور بدبو کی علامتیں ہیں یہ اتنی زیادہ دواؤں میں ہیں کہ کان کی بیماری کے محدود دائرے میں رہتے ہوئے آپ کسی دوا کی تشخیص نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کی ملتی جلتی ہوتی ہیں بیماریاں۔ بعض دفعہ بدبو کی بعض خاص قسم کی بدبو ہیں جو نشان جو علامت بن جاتی ہیں کسی دوا کی، مگر اس کے لیے بہت لمبے تجربے اور اس مہارت کی ضرورت ہے کہ انسان بو سے بھی تشخیص کر سکے۔ مگر سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پہ چلے جائیں، مریض جس دوا کا مریض کہلاتا ہے، یعنی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی، وہی دوا کام میں ہر جگہ کام آئے گی۔ بلکہ مجھے یاد ہے کینٹ میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ کانوں میں تو سوائے کانسٹیٹیوشن کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پہچان کا۔ ہر قسم کی بیماری میں آپ کانسٹیٹیوشن کی طرف جائیں، اگر آپ اس کی مریض کی کانسٹیٹیوشن آرسنک کی ہے تو آرسنک دیں، اگر کلکیریا کی ہے تو کلکیریا دیں، وغیرہ وغیرہ۔ خشکی کانسٹیٹیوشن میں جائیں، اور ایسی کانسٹیٹیوشن جو کانوں میں بیماری پیدا کرتی ہے، اور خشکی بھی ہے اور خارش بھی ہے، ہاں، اور اگر جسم اس میں ٹھنڈا ہے تو سلائنم کام آئے گی،
اور اگر جسم گرمی کی طرف مائل ہے تو سلفر کام آئے گی، اور اگر گرم سرد دونوں ہوں تو پھر کلکیریا سلف اور کاربونیم سلف جیسی دواؤں میں آپ کو تلاش کرنی چاہیے کون سی کام آتی ہے۔ پالپس اس میں بہت ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، اس لیے اکثر اس میں یہ بیماریوں علامتوں میں لکھا ہوگا بریتھ تھرو دا نوز، لیکن عجیب بات ہے کہ پالپس اور بریتھ تھرو دا نوز اکٹھے نہیں جاتے، سمجھیں آپ؟ اس لیے یہ کنٹراڈکٹری علامتیں آئی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے گلے میں ٹانسلز بڑے ہوئے ہوں تو پھر بریتھ تھرو دا نوز ہوگا، اگر ناک کے اندر حدود بڑے ہوں گے تو پھر بریتھ تھرو دا نوز نہیں ہوگا، وہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایسے بچے کا منہ کھلا ہوتا ہے اور کوئی والیں بھی ٹپکی ہوتی ہیں۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے علامتوں پر نہیں، جو کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں جانا چاہیے۔ کسی ایک مریض کو کسی خاص بیماری میں دیکھا گیا اور اس کی بعض علامت نوٹ کر کے ڈاکٹروں نے درج کر دی، اور بعض دوسری علامتوں میں وہ علامتیں بدل جاتی ہیں، اس لیے یہ جو سطحی علامتیں ہیں ان کے اوپر آپ کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ ناک میں بھی پرانی کٹار وغیرہ جو ہے اس میں عام طور پر یہ کام آتا ہے۔ اس میں جو لانگنگ ہے کلکیریا میں، وہ بھی ایک علامت ہے جس سے کچھ نہ کچھ پہچانا جاتا ہے۔ انڈوں کی بہت خواہش ہوتی ہے کلکیریا میں، غیر معمولی، لیکن اس کے علاوہ بچہ ایسی چیزیں کھاتا ہے جو ہضم نہیں ہوتی، اور مٹی کھائے گا یا کاغذ کھائے گا تو یہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جس کی بے چینی دور کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے۔ سلفر کی کانسٹیپیشن آپ جانتے ہیں، وہی کانسٹیپیشن اگر سلفر سے ٹھیک نہ ہو تو کرونک کانسٹیپیشن میں کلکیریا بھی ایک بہت اچھی دوا ہے۔ کرونک کانسٹیپیشن میں میں نے دیکھا ہے سلیشیا اور کلکیریا اور بعض وریٹرم البم یہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ وریٹرم البم زیادہ تر کھلے اسہال کے لیے کام آتی ہے، اور ذہن زیادہ تر اسہال کے ساتھ کی طرف، اسہال کے بیماری میں اس کی طرف جائے گا، وریٹرم البم کی طرف، لیکن بچوں میں خصوصاً سب سے ضدی قبض میں اول دماغ میں سلیشیا آتی ہے، اور اس سے ٹھیک نہ ہو تو وریٹرم البم بہت اچھا کام دکھاتی ہے، لیکن اگر اس کی کانسٹیٹیوشن کلکیریا کی ہو تو پھر کسی اور چیز دینے کی ضرورت نہیں، سیدھا کلکیریا دیں، تو پہلے اس کو سلفر کچھ دیر دے کے دیکھ لیں، ابتدائی طور پر سلفر فائدہ دے گی، ہو سکتا ہے دے گا نہیں، اور وہ پھر جلدی فائدہ دیتی ہے، پھر کلکیریا شروع کرا دیں۔ کلکیریا میں یہ ہے کہ چند دن کے اندر وہ رفتہ رفتہ اندر پیٹ میں نرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اجابت نارمل ہو جائے گی، لیکن اس قسم کی دوا نہیں ہے کہ ادھر دیا اور ادھر اجابت ہو گئی، فوری اثر کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا پہلے سلفر ٹرائی کریں کلکیریا پیشنٹ پر، پھر بعد میں اس کو سلفر کلکیریا دیں۔